زیان اور صادق دونوں ایک اچھے دوست تھے۔ دونوں کی دوستی بڑی مشہور تھی، کیونکہ ان کی جتنی پکی اور اچھی دوستی کسی کی نہ تھی۔ لوگ ان کی دوستی کی مثال دیتے تھے۔ ان دونوں کا ایک ساتھی رئیس ان کی دوستی سے جلتا تھا۔ وہ ان کے درمیان بدگمانی پیدا کر کے ان کی دوستی ختم کروا دینا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے باقاعدہ ایک پلان بنایا اور زیان کے گھر جا کر زیان سے کہنے لگا، اور زیان بھائی، گھر پہ سب لوگ خیریت سے ہیں نا؟ الحمدللہ بھائی، اللہ کا شکر ہے۔ اور صادق میاں کا کیا حال ہے؟ آج ملاقات ہوئی تھی صادق سے، الحمدللہ وہ بھی خیریت سے ہے۔ اچھا، مجھ سے بھی اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ ویسے زیان بھائی، صادق کی کچھ عادتیں مجھے اچھی نہیں لگتی۔ کون سی عادتیں بھائی؟ یہی کہ زیان بھائی وہ پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں بہت کرتا ہے۔ اچھا، لیکن بھائی میں نے کبھی اسے کسی کی برائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ارے زیان بھائی، کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ مجھ سے تو اکثر آپ کی خامیاں گنواتا رہتا ہے۔ کئی بار کہہ چکا ہے کہ آپ بہت کنجوس ہیں، جلدی ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے، بلکہ اکثر اسی کے پیسے سے کھاتے اور عیش کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، میرے بارے میں ایسا کہا اس نے؟ ٹھیک ہے بھائی، مجھ سے تو روز اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ میں کل ہی اس سے دریافت کرتا ہوں کہ بھائی میرے بارے میں اس نے ایسا کیوں کہا، کب میں نے کنجوسی کی یا کب اس نے مجھ پہ بہت زیادہ پیسے خرچ کیے۔ ارے نہیں زیان بھائی، پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیا جھوٹ بولوں گا؟ آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ خواہ مخواہ مجھ سے ناراض ہوگا اور کہے گا کہ میں نے یہ بات آپ کو بلا وجہ بتا دی۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، آپ کہتے ہیں تو میں نہیں پوچھوں گا۔ ہاں، آپ خود غور کریے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ آپ کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ آپ سے نفرت کرتا ہے۔ رئیس کے چلے جانے کے بعد زیان نے اس کی باتوں پر غور کرنا شروع کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ کل جب صادق سے ملاقات ہوگی تو وہ اس سے ان باتوں کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ صادق میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے اور دوسروں سے یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں بڑا کنجوس ہوں۔ مجھے لگتا ہے اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ خیر، جب وہ کل مجھ سے ملے گا تو میں ضرور اس سے پوچھوں گا کہ بھائی اس نے رئیس سے ایسا کیوں کہا۔ ادھر رئیس اپنی عیاری پر خوش ہو رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی ان باتوں سے زیان تھوڑا بہت بدگمان تو ہو ہی گیا ہوگا۔ اب وہ تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا صادق کے پاس جا رہا تھا تاکہ صادق کو بھی زیان کے تئیں بدگمان کر سکے۔ صادق کے گھر پہنچ کر اس نے وہی چال چلی جو زیان کے یہاں چل کر آیا تھا۔ اور صادق بھائی بتائیے کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ رئیس بھائی، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور زیان میاں سے ملاقات ہوتی ہے آج کل؟ جی، روز ہی ہوتی ہے۔ کیا ہوا، کوئی بات ہے کیا؟ نہیں، ایسے ہی پوچھ رہا تھا، مجھ سے بھی تو کبھی کبھار ملاقات ہو ہی جاتی ہے۔ اچھا، وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہے، خیریت سے ہے۔ وہ کیا ہے نا صادق بھائی، زیان میاں جب بھی مجھ سے ملتے ہیں آپ کی کوئی نہ کوئی برائی ہی کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ آپ کے جسم سے بدبو آتی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ آپ بڑے مغرور ہیں، کبھی آپ کو بے وقوف، کبھی بدھو، کبھی کچھ تو کبھی کچھ کہتے رہتے ہیں۔ اچھا، لیکن بھائی اس نے کبھی مجھ سے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ اب آپ سے تھوڑی نہ کہے گا صادق بھائی، مجھ سے تو اکثر کہتا رہتا ہے، اب آپ مانیں یا نہ مانیں۔ زیان نے ایسا کہا میرے بارے میں، وہ بھی ایک تیسرے شخص سے؟ خیر، کل میں اس سے ضرور پوچھوں گا۔ زیان اور صادق سے جھوٹ بول کر رئیس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ من ہی من بہت خوش تھا کہ اب زیان اور صادق کی دوستی ختم ہو جائے گی۔ میں نے کیا خوب آگ لگائی ہے، اب آئے گا مزہ۔ اب دونوں ایک دوسرے سے بدگمان ہوں گے
اور دونوں کی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ اگلے روز جب زیان کی ملاقات صادق سے ہوئی تو اس نے رئیس کی باتوں کا ذکر کیا۔ ارے زیان، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا کہ کل رئیس میاں گھر آئے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ زیان پیٹھ پیچھے آپ کی ہمیشہ برائیاں ہی کرتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم ان سے جب بھی ملتے ہو میری برائی ہی کرتے ہو۔ کیا ایسا کہا اس کمبخت نے؟ ہاں بھائی، مجھے تو ان کی باتوں پر ذرا بھی یقین نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ بہت اچھا کیا مجھ سے پوچھ لیا، ورنہ خواہ مخواہ بدگمانی پیدا ہوتی۔ اب سمجھ میں آیا کہ رئیس میاں سے ہماری دوستی دیکھی نہیں جاتی اور وہ ہمیں الگ کرنا چاہتے ہیں۔ کل میرے پاس بھی آئے تھے اور مجھ سے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ صادق مجھ سے اکثر آپ کی برائیاں اور خامیاں گنواتا ہے۔ کیا رئیس میاں اتنے گرے ہوئے انسان ہیں؟ اب ہمیں ان سے محتاط رہنا ہوگا۔ جی بالکل، اور انشاءاللہ ایسی بدگمانیاں اور غلط فہمیاں ہماری دوستی کو کبھی ختم نہیں کر پائیں گی۔ تو دیکھا دوستو، کیسے زیان اور صادق اپنی دوستی کو ختم ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سنی سنائی باتوں کی پہلے تصدیق کر لیں، بنا جانچ پڑتال کے اسے سچ نہ سمجھیں۔ کسی بھی بدگمانی کا شکار ہونے سے پہلے اس کی تصدیق ضروری ہے، جیسے کہ دونوں دوستوں زیان اور صادق نے کی۔ اس طرح ان کی دوستی ختم ہونے سے بچ گئی۔ آج بھی ان کی دوستی اسی طرح برقرار ہے۔ We don't talk anymore.